ایک زمانے میں ایک دور دراز ملک میں برف اور برف کے پردے کے پیچھے ایک جادوئی سلطنت چھپی ہوئی تھی۔ اس مملکت پر برف کے بادشاہ کی حکومت تھی، جو ایک منصفانہ حکمران تھا جس کے پاس برف اور برف کو کنٹرول کرنے کی طاقت تھی۔ برف کا بادشاہ برف سے ڈھکے پہاڑوں اور جمی ہوئی جھیلوں سے گھرا ایک خوبصورت برفیلے محل میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے دن اس بات کو یقینی بنانے میں گزارے کہ بادشاہی محفوظ اور خوش رہے، اور اس کی راتیں اپنے محل کی بالکونی سے بادشاہی کی نگرانی میں گزاریں۔ ایک دن صوفیہ نامی ایک نوجوان لڑکی ایک نایاب قسم کے سنو فلاور کی تلاش میں ریاست میں گھومتی پھری۔ وہ فوری طور پر برفانی طوفان میں پھنس گئی اور اپنا راستہ کھو بیٹھی۔ سنو کنگ نے صوفیہ کو اپنی بالکونی سے دیکھا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صوفیہ کے لیے صاف برف کا راستہ بنایا جس سے وہ اپنے محل کی حفاظت کی طرف لے گئی۔ صوفیہ برف کے بادشاہ کی طاقتوں سے حیران رہ گئی اور اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ سنو کنگ صوفیہ سے مل کر خوش ہوا اور اسے کچھ دیر مملکت میں رہنے کی دعوت دی۔ صوفیہ نے قبول کر لیا اور جلد ہی خود کو زندگی بھر کا ایڈونچر پا لیا۔ وہ برف سے ڈھکی پہاڑیوں پر سلیڈنگ کرتی چلی گئی، سنو کنگ کے محافظوں کے ساتھ سنو مین بنائے، اور یہاں تک کہ برف کے تولوں کو ہوا میں رقص کرنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، صوفیہ کو سنو کنگ اور اس کی بادشاہی سے پیار ہونے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ سنو کنگ صرف ایک حکمران نہیں تھا، بلکہ ایک مہربان اور نرم روح تھا جو اپنے لوگوں اور اپنی زمین کی گہری پرواہ کرتا تھا۔ بالآخر صوفیہ کے بادشاہی چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ برف کے بادشاہ نے اسے ایک خاص تحفہ دیا، ایک چھوٹا سا کرسٹل جو اسے جب چاہے بادشاہی میں واپس آنے کی اجازت دے گا۔ صوفیہ نے سنو کنگ کا شکریہ ادا کیا اور ایک دن واپس آنے کا وعدہ کیا، اور اس طرح اس نے بادشاہی چھوڑ دی، لیکن اس نے جو جادوئی دنیا دریافت کی تھی اور سنو کنگ کے مہربان دل کو کبھی نہیں بھولا۔